میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جو آپ مر کے دوبارہ زندہ ہوئی اور آپ نے وہ واقعات یا وہ چیزیں جو سی ہیں وہ ایکسپیرینس کی جو انسان موت کے بعد کرتا ہے اور کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو چلا گیا ہوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے دوسرے جہاں میں، لیکن آپ نے وہ ساری چیزیں خود آبزرو کی. تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کیفیت تھی اس وقت. اصل میں فیضان تمہیں تو پتہ ہی، مجھے ایک بار نہیں 2 بار میں میڈیکلی ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہوں. تو چلو یہ ہوتا نا کہ میرا خیال تھا، وہم تھا، یہ ایک کیفیت تھی. مجھے ڈاکٹرز نے جب ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا، بلکہ ایک پہلی بار جب مجھے ہوا، میں بیمار ہوئی، میری اپینڈکس پیٹ میں ہی پھٹ گئی اور 72 آورس ڈائگنوز نہیں ہو سکا. تو تب لاہور کے 2 بہت مشہور ہاسپٹل نے مجھے چیک کیا اور مجھے مردہ قرار دے دیا، اور میرا جنازہ وغیرہ کی تیاری شروع تھی. ابو نے کراچی سے آنا تھا، تو میری ہر کہانی میں میرے ابو کا آپ کو کنیکشن ساتھ بڑا ضروری ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہی، میرے والد سے میری جو اٹیچمنٹ ہے. بہرحال وہ ہوا کیا کہ اب میت رکھی ہے، اب سب بیٹھے رو دھو رہے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے کہ والد صاحب آئیں گے تو لے کے جنازہ وغیرہ ہوگا. اس میں میرے والد صاحب آئے اور میرے والد صاحب مجھے اٹھا کے بھاگ گئے. اس سے میں چھوٹی تھی، ایج اتنی نہیں تھی، 7-8 سال کی عمر تھی. تو وہ مجھے لے گئے. ایک اور ڈاکٹر تھا، ہاسپٹل تھا، گلبرگ کا ہاسپٹل ہے بڑا مشہور، UCH. اس کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ وہ ہاسپٹل ہے جس نے بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. وہاں پہ چیک ہوا، وہاں ایک امریکن ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بینجامن. اس نے چیک کیا، اس نے بھی مردہ قرار دیا. لیکن ایک جو یقین تھا میرے والد کا کہ نہیں، ابو کو یقین نہیں آ رہا تھا. سب نے کہا بھی بیٹی ہے، ظاہری بات ہے، جذباتی بچوں لوگ، آپ کے اپنے بچوں سے وابستگی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب تمہیں 2 ہاسپٹلز نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، تو آپ کو بلیو کیوں نہیں آ رہا؟ میرے باپ کا یقین تھا یا ایک میرے سے اسپرچل باؤنڈنس جو تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مرے گی نا، مجھے ادھر پتا چلے گا. اچھا. اور مجھے دل کہہ رہا ہے، میرا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ مری نہیں ہے، یہ واپس آئے گی. اب ڈاکٹر نے میرا سارا ہارٹ بیٹ، وین سب چیک کر چکا ہوا تھا، تھورو چیک اپ کتنی بار. پھر اس نے، میرے ابو نے کہا اب اس یقین سے کرو کہ یہ زندہ ہے. تو ڈاکٹر نے پھر میرے ابو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور ایک بہت اچھا، وہ ڈاکٹر بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ میں اپینڈکس پھٹنے سے اور زہر پھیلنے سے بالکل لاش کے طریقے سے ہرے رنگ کا مادہ تھا میرے جسم میں، ہر جگہ پھول چکی تھی. ڈاکٹر نے جب بہت ڈیپلی، بہت اس ٹائم شاید اتنے لیٹسٹ طریقے بھی اتنے سال پہلے نہیں ہوں گے، دیکھا تو ان کو ڈیپ ڈاؤن کہیں بیٹ، پلس کی بیٹ نہ فیل ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں، پر مجھے نہیں پتا یہ کس حالت میں بچے گی، یہ بچے گی کہ بھی نہیں بچے گی، کیا پوزیشن ہوگی. میرے والد نے کہا مجھے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بھی مل جائے گی نا تو میں اس کو سنبھال لوں گا، آپ بس اس کو مجھے مطلب لے جائیں. وہ تھیٹر میں لے گئے. انہوں نے بہرحال جب سرجری کو بڑی 6-7 گھنٹے کی، اپینڈکس پھٹ کے ساری آنتیں گل گئی ہوئی تھیں، ساری نکال، کولن وغیرہ اتنا سا پیس رہ گیا. بعد میں جا کے سرجریوں سے میرا باؤل سسٹم بھی آرٹیفیشل بنا، سارا کچھ. اور امپاسبل ٹاسک تھا جو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا.